एंटरप्रेन्योरशिप पर बेसिकली बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स बाहर की दुनिया से भी और पाकिस्तान से भी उसके ऊपर बात गुफ्तगू करते रहते हैं, और बड़ी खूबसूरत, मुझे बड़ी खुशी होती है सुनकर, मैं खुद भी सुनता रहता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी चीज़ें जो हम सुनते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो एक एंटरप्रेन्योर, प्रॉपर एंटरप्रेन्योर जो उसके अंदर घुसा हुआ है, जिसने प्रॉपर एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक सफर तय किया है, वो जानता है। एक बहुत अच्छा मुकर्रर हो सकता है, एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है जो आपके अंदर एक बूस्ट पैदा करता है, जिसका होना बहुत जरूरी है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में चंद चीजें ऐसी हैं जो हर एक बंदा आपसे शायद ना डिस्कस करे, या उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो शायद वो उसको एक्सप्लेन ना करे। नंबर 1, एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी टफ। ये कोई आसान जॉब नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? आप एक आइडिया के साथ शुरू करते हो, और आइडिया क्या है? आइडिया, हर इंसान जब कोई भी काम कर रहा हो उसको उसके अंदर आइडियाज डेवलप हो रहे होते हैं, ये नॉर्मल फेज है। एक रेडी वाला है, उसके पास भी आइडियाज होते हैं कि अच्छा मैं कल ये वाला फल लेकर आऊंगा, या मैं इस तरीके से सजाऊंगा, या मैं इस फल को यूं बेचूंगा, इसको महंगा कर दूंगा, इसको सस्ता कर दूंगा, यूं वैरायटी लगाऊंगा। दीज आर ऑल आइडियाज। लेकिन जो रेडी वाला फल बेच रहा है, ही इज नॉट एन एंटरप्रेन्योर। ही कैन बी अ बिजनेसमैन, ही कैन ग्रो, वो एक शॉप बना सकता है, उसके साथ बहुत बड़ा बिजनेस, एक बहुत बड़ा आड़ती बन सकता है, लेकिन दैट्स नॉट अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। इसी तरह वेब डेवलपमेंट है, आईटी की दुनिया है, और बहुत सारी दुनिया है। आइडिया एक्सक्लूसिव, जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, मिसाल के तौर पर मैंने महसूस किया कि पाकिस्तान में पार्मेजान, चेडर, ब्री, हैंडक्राफ्टेड मोज़रेला, ये चीजें नहीं बनती, ये इंपोर्ट होती हैं। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि ये वाली चीजें जो इंपोर्ट होती हैं पाकिस्तान नहीं बनाता। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये, इसको बनाए, ठीक है ना? तो ये एक एक्सक्लूसिव आइडिया हो गया। उस आइडिया को लेकर फिर हमने काम शुरू किया। लिहाजा आपके आइडिया का एक्सक्लूसिव होना पहली शर्त है। और एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट वेरी इजी। याद रखें, कोई ये ऐसा नहीं होता, आपको आइडिया के साथ एक प्लानिंग करनी पड़ती। सिर्फ आइडिया का होना इज नॉट इनफ। आइडिया के साथ एक प्रॉपर प्लान, हफ्ते का प्लान, महीने का प्लान, 3 माह का प्लान, 1 साल का प्लान, 2 साल का प्लान, 3 साल का प्लान, अगले 10 साल का प्लान। दैट्स हाउ इट गोज। आपको अपने डेस्टिनेशन के बारे में मुकम्मल तौर पर पता होता है कि मैंने कहां पहुंचना है। अगर आपको नहीं पता तो फिर आपका सफर जिगजैग जाएगा, फिर आप प्रॉपर डायरेक्शन में सफर नहीं कर सकेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर बहुत सारी हार्डशिप्स हैं। पहली हार्डशिप ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में समझा जाता है कि मैंने एक छोटा सा काम शुरू किया, उसके बाद उस पर मेहनत की, उसको पब्लिक में इंट्रोड्यूस करवा दिया, और उसके बाद उस पर मेहनत करते करते उसको ग्रो करवाया और बहुत बड़े बिजनेस में तब्दील किया, एंड देन आई एम अ बिग ह्यूज एंटरप्रेन्योर, और मैं देन आई विल एंजॉय द लाइफ। बेस तो ऐसे ही है, लेकिन दैट्स नॉट एग्जैक्टली ट्रू। होता यह है कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का सफर है ना, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो पैशनेट होते हैं। अब पैशन क्या है? पैशन है जुनून, लेकिन ये इससे भी एक कदम आगे चला जाता है। व्हेन यू आर ऑब्सेस्ड विद पैशन, यानी जुनून की हालत से भी आप आगे निकल जाएं। और वो क्यों निकलते हैं? पैसे के लिए नहीं, फेम के लिए नहीं। बात ये होती है कि जो ये आइडिया आपका होता है ना, वो इतना स्ट्रांग होता है, वो जो भी काम आपने करने जा रहे हैं, जो भी आइडिया को आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, किसी शक्ल में ढालने जा रहे हैं, ख्वाब को हकीकत में बदलने जा रहे हैं, आपको उस पर इतना यकीन होता है कि आप उसको पूरा करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए, हर किस्म की तकलीफ उठाने के लिए गुजर जाते हैं।
جیسے پرانے زمانوں میں ایک مثال تھی نا شیریں فرحات کی، کہ فرحات صاحب پہاڑ پہ چڑھے اور وہاں سے نہر کھود رہے ہیں، اور ان کا پورا یقین تھا کہ میں یہ نہر کھود دوں گا اور پھر کہیں سے دودھ بھی لا کے ڈال دوں گا تو دودھ کی نہر کو میں وہاں سے بہا دوں گا۔ وہ ہوا یا نہ ہوا وہ تو فرحات صاحب جانتے ہیں یا شیریں جانتی ہے، لیکن جو سٹوری بتاتی ہے کہ اس کا جنون اتنا تھا کہ اس نے پہاڑ سے تیشا پکڑا اور نہر کھودنی شروع کر دی، کہ پہلا سٹیج تو ہماری کمپلیٹ ہونا، کہ نہر تو کھودے نا، دودھ بعد میں آتا ہے یا نہیں آتا وہ دیکھی جائے گی۔ دیٹس واٹ اٹ ٹیکس، جنون۔ جنون کی کیفیت میں پھر آپ نے وہ ساری تکلیفیں اٹھانی ہیں۔ اب انٹرپرنور میں سب سے زیادہ پرابلم کیا ہے؟ وہ ہے فنڈنگ، پیسہ۔ آئیڈیا بڑا ہونا چاہیے۔ اگر میں ایک ایسے آئیڈیا پہ کام کروں گا کہ اگر فرض کر لیں میری 10,000 انکم ہے کسی بھی آئیڈیا سے، اور میں سوچ رہا ہوں میں نے 2 لاکھ روپے یا 1,00,000 روپیہ کمانا ہے، تو اٹس ناٹ اے بگ آئیڈیا۔ یہ تو آپ ذرا سی محنت کریں گے، یا کوئی آئیڈیا، ٹھیک ہے آئیڈیا یہاں پر بھی ہے لیکن یہ آئیڈیا چھوٹا ہے، اٹس اے ویری اسمال آئیڈیا۔ سو وہ جو گرو کہتے ہیں نا تھنک بگ، اس کے پیچھے فلسفہ ہوتا ہے۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ تھنک بگ کا مطلب ہے کہ آپ وہ سوچنا شروع کر دیں، اتنا بڑا سوچنا شروع کر دیں کہ میں صدر مملکت بن جاؤں گا، لیکن صدر مملکت بننے کے لیے آپ کو جو ڈائریکشن طے کرنی ہے، جو سٹیجز طے کرنی ہے، اگر وہ نہیں ہے الائنڈ تو آپ صدر مملکت نہیں بن سکتے، آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، آپ بہت بڑا انٹرپرنور نہیں بن سکتے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اپنی صلاحیت کیا ہے۔ آپ کی سوچ، آپ کا آئیڈیا، اٹ شوڈ بی ورتھ یور اون پرسنالٹی، یور اون ایجوکیشن، یور اون پیشن، کہ یہ 3 چیزیں اگر آپ کے پاس ڈیفائنڈ ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے، آپ ایجوکیٹڈ کتنے ہو اپنی اس پروڈکٹ کے بارے میں یا اپنی اس آئیڈیا کے بارے میں، اور نمبر 3 آپ پیشن، آپ کے پاس کیسا ہے۔ پیشن ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو رات کو نا سوتے میں ڈرائے، جب آپ سوچیں اس کی والیوم کے بارے میں تو آپ خوفزدہ ہوں، لیکن آپ کا یقین اتنا ہونا چاہیے کہ آپ صبح اٹھیں تو آپ کو پتا ہو ہاں یار میں یہ کر جاؤں گا، اور صبح اٹھ کے آپ دوبارہ اس پر کام کرنا شروع کر دیں۔ اور یہ 2 دن کا سفر نہیں ہے سر، یہ بہت لمبا سفر ہے۔ بعض لوگ اس کو 2 سال میں 4 سال میں کمپلیٹ کر لیں گے، بعض 10 سال لگا دیتے ہیں، بعض 20 25 سال لگا دیتے ہیں اس کامیابی کو چھونے کے لیے۔ لیکن نہ تو ڈیسٹینیشن بہت امپورٹنٹ ہے، نہ وہ سفر بہت امپورٹنٹ ہے۔ امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ امپورٹنٹ ہے پروسیس۔ جب آپ اس پروسیس سے گزرے ہوتے ہیں نا، سٹیج، دا نیکسٹ سٹیج، دا نیکسٹ سٹیج، ہر سٹیج آپ کی لرننگ ہے، ہر سٹیج میں آپ ایک نئی چیز سیکھتے ہیں، ایک نئی آپ کے سامنے دنیا کھلتی ہے، اور آپ کا ایمان، آپ کا یقین اس پر اور زیادہ حاوی ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس لیول کے جنونی ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ کام کرنا ہے، اب اس کو بھی لوگ غلط کنسیو کر لیتے ہیں، کیونکہ انٹرپرنورز میں سمجھتا ہوں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں صلاحیت رکھی ہے نا، ڈاکٹر ہے جب وہ ڈاکٹری کی تعلیم لینے کے لیے یونیورسٹی میں جاتا ہے، یا کوئی انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے یونیورسٹی میں جاتا ہے، تو اس کے اندر وہ چیز، وہ صلاحیت موجود ہوتی ہے، ماں باپ نے بھانپ لیا ہوتا ہے، اور وہ اس کو اسکول وہ لائن، یا اس کو خود بھی معلوم ہوتا ہے کہ میں یہ لائن اڈاپٹ کروں گا تو میں اس میں اس لیے کامیاب ہو جاؤں گا کیونکہ میرا دل کرتا ہے یہ سیکھنے کو۔ سیم از ود انٹرپرنورشپ، جو آپ کا آئیڈیا، جو پلان ہے نا، آپ کا دل کھنچا جائے گا اپنے آئیڈیا کی طرف، آپ کچھ بھی کر رہے ہوں وہ آپ کے ہر وقت ذہن پہ سوار رہے گا، حتیٰ کہ جب آپ اپنی سکسس بھی اچیو کر لیں گے تو آپ کا یہ رومانس ختم نہیں ہوگا، یہ بڑھتا چلا جائے گا، یہ آپ کو نئے آئیڈیاز دینا شروع کر دے گا۔ تو انٹرپرنورشپ کا سفر ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ اس کا ایک سکسس ایک پہاڑ کی چوٹی ہے، اور اس چوٹی کے بعد دوسری بڑی چوٹی آتی ہے، پھر اس سے بڑی چوٹی آتی ہے، اور ایک نہ ختم ہونے والا یہ ایک سلسلہ ہے۔ اب اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب آپ نے ایک سکسس حاصل کر لی اور اس پر آپ نے پیسہ کمانا شروع کر دیا، 10 لاکھ کما رہے ہیں، آپ 20 لاکھ کما رہے ہیں، 30 لاکھ کما رہے ہیں، تو شوڈنٹ اٹ بی انف؟ آپ ایک اچھی لائف گزار رہے ہیں، اچھی گاڑی رکھ لی، اچھا کوٹھی آ گئی آپ کے پاس، ٹھیک ہے، اچھا موبائل آ گیا آپ کے پاس، آپ سوٹڈ بوٹڈ پھر رہے ہیں، آپ جہاں جاتے ہیں آپ کو انٹرپرنور کے نام سے پکارا جاتا ہے، سی ای او آف دی کمپنی، یو فیل پراؤڈ، آپ کے پاس لوگ ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے، تو اٹ شوڈ بی انف۔
یہاں رک جانا چاہیے. لیکن دا ریئل انٹرپرنور کا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے. جب آپ ایک انٹرپرنوریل لائف میں آ جاتے ہیں نا، جب آپ سکسیس حاصل کر لیں گے، یہاں سے سفر شروع ہوگا، یہاں ختم نہیں ہوگا. کیونکہ ایک آئیڈیا کے بعد اب اگلا بڑا پہاڑ آئے گا، اور خود ہی آئے گا. جو ریئل انٹرپرنور ہوئے گا نا، اس کا آئیڈیا بھی ساتھ ساتھ بڑا ہوتا چلا جائے گا، اس کی دنیا بڑی ہوتی چلی جائے گی، اس کے نارمز بڑے ہوتے چلے جائیں گے. اب پیسہ میٹر نہیں کر رہا، اب ویلیو میٹر کرتی ہے کہ آپ ویلیو کیا ایڈ کر رہے ہیں. تو یو ہیو ٹو ایڈ ویلیو ان یور اون پرسنالٹی ایٹ دیٹ ٹائم. اب آپ انجوائے کرتے ہیں اس ویلیو ایڈیشن کو، اپنے اندر آپ ویلیو ایڈ کرتے ہیں.